دل کے پھول کھل اٹھے، پھر سے بارشوں کا نزول ہوا، یہ ذکر الہی کی برکت، دلوں پہ سکون کا جذبہ قبول ہوا۔ اللہ کے فیض سے دلوں میں راحت کا آغاز ہوا، ہر غم کی رات ختم ہوئی اور خوشیوں کا سفر شروع ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں میرے عزیز دوستوں، میرے یوٹیوب ویورز، میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اسم باری تعالیٰ جو اسماء الحسنہ میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ آزمودہ اور سب سے زیادہ زوردار تاثیر رکھنے والا ایک ذکر الہی کے چند فائدے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو اس حقیر اس فقیر شیخ خلیل علی سہروردی کا بار بار آزمودہ ہے، اور میں نے یہ ذکر کی تاکید، اس ذکر کی صلاح میں نے لوگوں کو بہت بار دی۔ لڑکے یا لڑکیوں کے رشتے نہیں آ پاتے، رشتے آتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی مسئلے مسائل کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ذکر کے برکت سے ان کے رشتے ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایسا بہت بار ہوا ہے، میں نے خود بھی آزمایا اور میں نے لوگوں کو بھی اس کی اصلاح کی، لوگوں کو بھی میں نے یہ ذکر کرنے کا طریقہ بتایا، تو الحمدللہ ان کا بھی یہ آزمودہ رہا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے یوٹیوب ویورز، یہ ذکر بہت ہی خاص اور عام ہے۔ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، یہ ذکر سارے انسانوں کا بھی معتبر ہے، یعنی اس ذکر کو ہر کوئی جانتا ہے، اور یہ ذکر روز ازل سے لے کر قیامت کی صبح تک اور صبح کے بعد تک بھی یہ موجود رہے گا، بھلے ہی ہم اور آپ موجود کیوں نہ رہیں، یہ ذکر الہی ہمیشہ موجود رہنے والی چیز ہے۔ آج بھی ہم لوگ اس کے تاثیر سے وابستہ ہیں، اس کے تاثیر اور اس کے فیض و برکات سے آج بھی ہم لوگ مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم ترین ذکر الہی ہے، اور یہ ذکر فرشتوں کا معمول رہا، یہ ذکر آدم سے لے کر عیسیٰ تک معمول رہا، اور یہ ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بار اس کے بارے میں ہمیں تاکید کی ہے۔ صحابہ اکرام کا معمول رہا، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء صالحین کا بھی یہ ذکر بہت ہی معمول رہا، یعنی اتنا اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ ذکر اتنا زیادہ معتبر ہے اور اتنا زیادہ کارآمد ہے۔ میرے عزیزوں، جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جن کے رشتے تک نہیں آ رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے اس ذکر کا میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، جو کہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ چاہیے اس لڑکے کو جس کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، جس کے شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ لڑکا یا اس کا باپ، یعنی دونوں بھی اگر کریں گے اس وظیفے کو تو افضل ہے، یا کوئی ایک بھی کر سکتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 4440 پر 4 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ 4440 پر 4 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دعا کریں امت مسلمہ کے لیے، اور امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ رب کعبہ سے آپ یہ مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے نیک، ایماندار، صالحہ، فرما بردار، خدمت گزار بیوی عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں تاثیر پیدا فرمائے گا، اور آپ کی دعا انشاءاللہ اپنے حبیب، اپنے محبوب کے صدقے میں ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ذکر کرتے وقت آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ذکر کھڑے ہو کر آپ شروع کریں گے، اور آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے تو آپ بیٹھ جائیں، یا تو پھر آپ جوزدان بیٹھ جائیں، لیکن آپ کو ٹیکا لے کر نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ ذکر کے کچھ قاعدے ہیں جس کو ہم لوگ رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں۔ آپ کو ٹیکا لے کر ذکر نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ادب اور احترام کا، عاجزی اور انکساری کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مکمل طور پر عاجزی، انکساری، ادب اور احترام کا خیال بالکل رکھنا ہے۔ باقی صفائی کا تو آپ خیال رکھتے ہی ہیں،
پھر بھی آپ کو عاجزی اور انکساری کا، ادب اور احترام کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے دن میں اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ بغیر کسی سے بات چیت کیے آپ نے 4440 پر 4 مرتبہ یا اللہ کا ذکر کیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 11 بار درود شریف پہلے اور 11 بار درود شریف بعد میں آپ نے پڑھا، تو میرا یقین جانیں ایک ہی دن میں اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیں گے آپ۔ ایک ہی دن میں آپ کے رشتے کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں گے، غیبی طور سے آپ کے رشتوں کی بات چلنے لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایک ہی مجلس میں 4440 پر 4 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پہلے درود 11 مرتبہ اور پھر بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کبھی کبھار مساجد میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے جان پہچان والے اڑوس پڑوسی لوگ آ جاتے ہیں، آپ سے سلام دعا کرتے ہیں یا مضافہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو یہ وظیفہ روک دینا ہے اور پھر دوبارہ آپ کو شروع سے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا پھر دوبارہ آپ نے پھر کیا، ایسا نہیں چلے گا۔ یعنی مکمل آپ کو ایک ہی مجلس میں 4440 پر 4 مرتبہ کھڑے ہو کر شروع کرنا ہے، بعد میں آپ بیٹھ جائیں، پھر کھڑ جائیں، پھر آپ بیٹھ کر دعا کر لیں۔ اس کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے۔ پہلے دن میں اگر آپ کا کام نہیں ہوا، دوسرا اور تیسرا دن آپ کو یہ کرنا ہی ہے، کریں گے تو بہتر ہے، اور اس کے فیض اور برکات سے آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اس میں اتنی فیض اور برکات ہیں، یہ اتنا آزمودہ ہے کہ آپ کا کام انشاءاللہ حبیب کے صدقے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اور اس ذکر الہی کے برکت سے آپ کا کام ہوگا ہی۔ غیب سے رشتے آئیں گے کہیں نہ کہیں سے، اور کہیں نہ کہیں سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں، جہاں سے آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ دلوں کے راز وہی جانتا ہے۔ تو تیسرے دن جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس دن اس لڑکے کو چاہیے کہ وہ کوئی نیا کرتا یا پیجامہ یا کوئی پٹھانی سوٹ پہنے اور آدھے 1 گھنٹے تک اس کو اپنے بدن پر رکھیں، پھر اس کو اتار کر کسی غریب محتاج لڑکے کو وہ دے دیں، خیرات کر دیں۔ 1 جوڑا نیا والا صرف آدھے 1 گھنٹے تک پہنے، پھر اس کو کاٹ کر کسی غریب محتاج کو آپ دے دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے قدرت الہی کا نظارہ، رحمتوں کا نزول ایسا ہوگا کہ آپ کے دل کے جو مرجھائے ہوئے پھول ہیں وہ دوبارہ کھل اٹھیں گے، آپ کے صحرے کے پھول کھل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میری ان بہنوں کے لیے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے، اسی طریقے سے وہ کریں۔ نماز فجر کے فرض کے بعد 11 مرتبہ درود شریف کھڑ کر پڑھیں اور 4440 پر 4 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کریں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنے حبیب کے وسیلے سے اور اس اسمہ گرامی کے برکت سے میرے مولا تو مجھے نیک، ایماندار، صالحہ، خوش اخلاق شوہر عطا کر۔ تو رب کعبہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، تو آپ کی دعا انشاءاللہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ 3 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے، ایک ہی دن میں آپ کو اس کے ریزلٹس مل جاتے ہیں، ایک ہی دن میں مل جائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے خلوصیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا کام ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہو پایا کسی مقصد سے تو آپ 3 دن تک کر لیں، 3 دن کے بعد آپ کو ایک نیا سوٹ لینا ہے، سلوار سوٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سلوار سوٹ لے کر آپ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنے بدن پر رکھیں، اس کو پہنیں، پھر کسی غریب محتاج کو وہ آپ خیرات کر دیں۔ نیا جوڑا کسی غریب محتاج کو ہی کریں، ایسا نہیں کہ اپنی کسی بہن کو کر دیں یا کسی اپنی سہیلی کو کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، کسی غریب، کسی محتاج کو ہی کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو خیرات کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کے صحرے کے پھول ضرور کھلیں گے رب کعبہ کے فضل اور کرم سے اور اس ذکر الہی کی برکت سے۔ یہ دوسرا ایک وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن آدمیوں کی شادی ٹوٹ گئی ہے یا جن لڑکوں کی شادیاں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ 3 دن تک عمل کریں، نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ درود شریف،
4440 پر 4 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر اس چیز کو 3 دن تک آپ کنٹینیو رکھیں۔ پھر تیسرے دن کے بعد آپ کو 1100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ درود شریف ضروری ہے۔ اول اور آخر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 دن تک آپ کو 4440 پر 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 3 دن کے بعد آپ کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور یہ 11 دن تک آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی قدرت الہی کے فیض اور برکات کا ایک نزول ہوگا، اور غیب سے رشتے آئیں گے، غیب سے کہیں نہ کہیں آپ کی انشاءاللہ شادی کے اسباب بنیں گے اور شادی بھی ہو جائے گی۔ اور ان میرے بہنوں کے لیے جن کے شادیاں ٹوٹ گئی ہیں یا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی بھی وجہ سے جن کی شادی ٹوٹی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی وہ مایوسی کا دور گزر جائے گا اگر آپ نے بھی اس عمل کو اپنایا اور اس ذکر الہی سے آپ نے کام لیا۔ تو میری بہنوں کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے کہ وہ مسلسل 3 دن پہلے 11 مرتبہ درود شریف، 4440 پر 4 مرتبہ یا اللہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ 3 دن کے بعد آپ کو 1100 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی ایک ایسا نسبتاً رشتہ آئے گا جس سے آپ کی دوبارہ شادی ہو جائے گی، آپ کے پھر سے دوبارہ صحرے کے پھول کھلیں گے، دل کے مرجھائے ہوئے پھول کھلیں گے۔ میرا یقین جانیں، یہ میں نے اپنے یہاں کے لوگوں کو بھی یہ دیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ان لوگوں کی بھی شادیاں دوبارہ ہو گئیں جن کی نہیں ہو پا رہی تھیں، بہت ہی مسئلے مسائل کا شکار ہو گئے تھے، بہت ہی پریشان حال تھے۔ کبھی کبھار انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ کسی نے ان کے پر جادو ٹونا ٹوٹکا کروا کر رکھا ہے، کوئی بندش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ذکر الہی اتنا کارآمد ہے، اتنا آزمودہ ہے کہ رب کعبہ کے فضل اور کرم سے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ان کے کام ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، آج وہ بچے والے ہیں، یعنی خوشحال ہیں اپنی زندگی میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کے ساری پریشانیاں دور کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میرے بہنوں، میرے یوٹیوب ویورز، اگر میرا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیز آپ اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میرے ساتھ بنے رہنے کا آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ مجھے آپ اجازت دیں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ایسی ویڈیوز لاؤں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔